بلا تکلف ٹاک شو میں طاہر گورا آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ ناظرین، 2016 آلموسٹ گزر گیا، ہم بالکل اس کے آخری دہانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور 2017 کا استقبال کر رہے ہیں۔ 2016 کو اگر ہم اپنے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو مڈل ایسٹ میں بہت دھواں دھار قسم کی لڑائی رہی، بہت مسائل رہے، اور خاص طور پر آخری مہینہ یعنی دسمبر کا مہینہ بہت خونخواری کا مہینہ رہا۔ روس کے ایمبیسڈر کو ترکی میں مار دیا گیا۔ 2016 میں ڈونلڈ ٹرمپ بھی الیکٹ ہوئے اور 2017 میں وہ امریکہ کے صدر کا چارج سنبھالنے جا رہے ہیں۔ اور اسی تناظر میں اگر ہم پاکستان کی صورتحال دیکھیں تو پاکستان میں دھرنوں کی سیاست بھی رہی، پولیٹیشنز اور آرمی کے مابین ایک کشمکش بھی رہی۔ یہ وہ باتیں ہیں جو 2016 جو گزر رہا ہے آخری مرحلے میں ہے، اور 2017 جو آ رہا ہے اس میں ہمارے حوالے سے بہت اہم باتیں ہیں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں جناب کامران بخاری صاحب، جو ان تمام امور پر ایک اتھارٹی ہیں، ایک گہری نظر ہے، ان کا اپنا تھنک ٹینک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت سارے بین الاقوامی تجزیوں میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ کامران بخاری صاحب اسٹوڈیو تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ میں نے تمہید باندھی، 2016 آپ کے سامنے ہے جو تقریباً گزر گیا، اور میں نے بات شروع کی کہ اس میں بہت خون خواری رہی۔ آپ 2016 کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور 2017 میں آپ کی کیا توقعات ہیں؟ جو باتیں خاص طور پر ہم کرنا چاہ رہے ہیں داعش، آئیسس، مڈل ایسٹ، امریکہ اور پاکستان کے حوالے سے۔ جی بہت بہت شکریہ طاہر صاحب، آپ نے اپنا پھر سے موقع دیا اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا۔ دیکھیں 2016 جو ہے اس میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ انوکھی ہوئی ہیں، لیکن ہم ہر گزرتے ہوئے سال کے بارے میں شاید یہی کہتے ہیں کہ بڑا انوکھا تھا، لیکن جب تاریخ لکھی جائے گی، رقم کی جائے گی آج سے 100، 50، 200 سال کے بعد، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں شاید فٹ نوٹ کے طور پہ آئیں، ان کا اس طریقے سے وہ ذکر نہیں ہوگا جس طریقے سے آج ہمارے لیے وہ اہم ہیں۔ ہم گزرتے ہوئے وقت کو بہت سمجھتے ہیں کہ جی یہ بس اس سے برا وقت نہیں تھا یا اس سے اچھا وقت نہیں تھا، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا کانٹیکسٹ کیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ تاریخ جو ہے وہ بھری پڑی ہے اس قسم کی مثالوں کے ساتھ۔ جو سب سے اہم میں سمجھتا ہوں چیزیں ہوئی ہیں، وہ ایک تو یہ تھا کہ مشرق وسطیٰ میں داعش نے جو ہے یہ ثابت کیا کہ نہ صرف وہ ایک خطرناک جو ہے تحریک ہے، خطرناک رژیم ہے، لیکن اس کا کلا کما کرنا بھی آسان نہیں ہے۔ تو کوئی بھی تنظیم خطرناک ہو سکتی ہے، القاعدہ خطرناک تھی لیکن اس کا کلا کما بہت آسانی سے ہو گیا۔ داعش جو ہے وہ اب جسے کہتے ہیں کہ اب ہمارے گوڑے گٹوں میں پڑ چکی ہے، اور وہ اس کو ختم کرنے میں جو ہے 2017 میں ہم دیکھیں گے کہ بہت وقت لگے گا۔ پھر یہ ہے کہ بریکسٹ ہوا، مجھے یاد ہے اس رات کو میں ٹی وی دیکھ رہا تھا جس دن ووٹ ہوا، اس کا اعداد و شمار ہو رہا تھا، BBC دیکھ رہا تھا۔ BBC کے اوپر انہوں نے جتنے اپنے مبصرین بلائے ہوئے تھے وہ کوئی بلا جو ہے ناغہ وہ سب کے سب یہی کہہ رہے تھے کہ حیرت کا اظہار کر رہے تھے۔ کچھ جو ان کے مبصرین تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں تو کبھی زندگی میں ایسے شخص سے نہیں ملا کہ جس نے کبھی کہا ہو کہ بھئی برطانیہ کو یورپین یونین سے جو ہے اپنا تعلق ختم کر دینا چاہیے۔ تو ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں، خاص طور پہ جو ہماری جو بین الاقوامی لبرل انٹیلیجنسیا ہے جس کا ہم بھی حصہ ہیں، ہم لوگ ریالٹی سے بہت دور ہیں۔ ہم عام آدمی کی جو کشمکش ہے، عام آدمی، اور یہ میں کسی ایک ملک کی بات نہیں کر رہا، میں ایک بین الاقوامی طور پہ جو ایک حالات ہیں ہم ان سے بالکل ناآشنا ہیں۔ ہم ٹورانٹو میں رہنے والا جو ہے اس کا وہ اپنے آپ کو ہم نوا سمجھتا ہے جو نیو یارک میں رہتے ہیں، نیو یارک میں رہنے والا لندن کے ساتھ جو ہے الحاق سمجھ سکتا ہے، وہ ایک دوسرے کو سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ایک ہی ویو لینتھ میں ہے۔ لیکن اگر ہم ٹورانٹو سے باہر جو ہے سڈبری کی طرف چلے جائیں تو شاید ہم جو ہے اتنا زیادہ وہ ہم نوائی نہیں ہے،
وہ ان کی جو ہے نا پریشانیاں، ان کے دکھ سکھ، ان کی جو کاوشیں کوششیں ہیں وہ اور ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ نیو یارک سے ہٹ کے اپ اسٹیٹ نیو یارک میں چلے جائیں یا پینسلوینیا میں چلے جائیں، ٹھیک ہے، میں ابھی مڈ ویسٹ کی اور ڈیپ ساؤتھ کی بات نہیں کر رہا کہ جو ہے جہاں پر ریپبلکنز یا ٹرمپ صاحب کو بہت بھاری اکثریت ملی ہے. تو پینسلوینیا میں بھی اگر آپ چلے جائیں تو لوگ بہت مختلف ہیں. یعنی گویا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پڑھی لکھی عوام ہے، کالج ایجوکیٹڈ، اربن مڈل کلاس، اور جنہوں نے جو ہے وہ ایک لبرل پیراڈائم کو جو ہے انٹرنلائز کیا ہے، وہ اس چیز کو سمجھ نہیں پائے کہ ہمارا میسج جو ہے وہ زیادہ دور تک نہیں گیا. اور بریکسٹ نے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ بہت گلف ہے ان دو کائنات کے درمیان. آپ نے بہت اچھی بات کی کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک سرکمسٹانسز میں رہنے والے لوگ نہیں سمجھ پاتے دوسرے سرکمسٹانسز کے رہنے والے لوگوں کی. بات ہم خاص طور پر کر رہے ہیں داعش کے حوالے سے، اور ظاہر ہے ٹرمپ صاحب کے صدر منتخب ہونا وہ بھی اب 2017 میں اس بات پر امپیکٹ ڈالے گا کہ کس طرف یہ جاتا ہے سلسلہ. آپ نے بات کی کہ القاعدہ کا کلا کما ہو گیا، مگر داعش ایک رجیم ہے اور ایک بہت بڑی تحریک ہے. یہ بتائیے کہ داعش رجیم کیسے ہو گئی، اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی. دیکھیں اب تو یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے. بہت سارے مبصرین نے اس کے اوپر جو ہے وہ انالیسس کیا ہے، تجزیہ کیا ہے کہ دیکھیں القاعدہ جو ہے وہ ایک دہشت گرد تنظیم تھی. میں القاعدہ کی تحریک کی بات نہیں کر رہا، میں القاعدہ جو اوریجنل آرگنائزیشن تھی جس کو اسامہ بن لادن اور ایمن الظواہری نے جو ہے نا ترتیب دیا تھا، اور جو 9/11 کے حملوں میں ملوث تھی اور اس کے بعد دیگر اور حملے کیے، وہ تحریک جو ہے، وہ جو تحریک تھی اس نے کبھی کہیں حکومت نہیں حاصل کی، اس نے کہیں کبھی کسی علاقے پہ قبضہ نہیں کیا. افغانستان میں بیس تھی، اور افغانستان میں وہ جو ہے طالبان کے جتنا سپیس ان کو طالبان نے دیا ہوا تھا وہ ان پہ ڈیپینڈنٹ تھے. لیکن اگر آپ عراق میں نظر دوڑائیں، ایک طرح سے جو ہے القاعدہ جو عراق میں تھی وہی جو ہے ایوالو ہو کر داعش بنی ہے، اور وہ تحریک سے رژیم گئی ہے. دیکھیں سیریا اور عراق کے اندر جو سو کالڈ نام نہاد انہوں نے خلافت قائم کی ہوئی ہے، وہ کوئی پہلی بار نہیں تھا کہ جو ان کو جو ہے کسی علاقے پہ قبضہ ملا اور حکومت کرنے کا موقع ملا. جب یو ایس ٹروپس وہاں تھیں سن 2003 اور 2011 کے درمیان، تو جو سنی علاقے تھے جو ہے صوبہ انبار میں، صوبہ نناوا میں، موصل کے ارد گرد، رمادی، فلوجہ، ان شہروں کے ارد گرد، تو وہاں ان کا قبضہ تھا. وہاں وہ یہ اسی طرح تھا جس طرح سوات میں طالبان نے اپنا حکومت قائم کی ہوئی تھی. وزیرستان میں قائم تھا ان کا جو ہے نا ایک ایڈمنسٹریشن تھی ان کی، ایک یوں سمجھیے کہ ان کی ایک اتھارٹی تھی. تو اس بنیاد پر جب جو ہے امریکہ کی افواج کا انخلا ہوا 2011 کے آخر میں، اور پھر 2011 میں صدر بشار الاسد کی حکومت کے خلاف ایک بغاوت کا اعلان ہوا. پہلے وہ ایک سول ایجیٹیشن تھی، پھر بہت جلدی اس نے جو ہے ایک خانہ جنگی کی صورت پکڑ لی، جبکہ جو ہے فورس استعمال ہوا رژیم کی طرف سے، اسد حکومت کی طرف سے. تو اس ساری صورتحال کا فائدہ اٹھانے کے لیے داعش تیار بیٹھی ہوئی تھی، اس کے پاس ایکسپیرینس تھا. اور داعش جو ہے اس وقت تک جو ہے اتنی وہ میچور ہو چکی تھی کہ وہ سب سے بڑا علاقہ جو قبضہ کیا تو داعش نے کیا. اب بھی جو ہے اب تو خیر جو ہے کھل کر بات سامنے آ چکی ہے کہ جب سے باغیوں کی پسپائی ہوئی ہے حلب کے اندر، الیپو کے اندر، اور 3 سیریاں ہیں، ایک داعش کے پاس ہے، ایک اسد حکومت کے پاس ہے، اور باقی علاقہ کردوں کے پاس ہے. اگر آپ نقشہ اٹھا کے دیکھ لیں تو داعش جو ہے وہ ہم جب تک اس کو جو ہے ہمارے ہاں، اور یہ جب میں یہ لفظ یوز کرتا ہوں ہمارے ہاں، اشارہ جو ہے نہ مسلمانوں کی طرف ہے نہ پاکستانیوں کی طرف ہے، مجموعی طور پہ میں اینالسٹ کی بات کر رہا ہوں، مبصرین کی بات کر رہا ہوں، کہ جب وہ لوگ تجزیہ کرتے ہیں تو وہ اپنے جو ہمارے جو جذبات ہوتے ہیں وہ ہم اپنے تجزیے سے علیحدہ نہیں کر پاتے، ان میں تمیز نہیں رکھ پاتے. تو ہاں ہمیں نفرت ہے، شدید نفرت ہے ہمیں داعش سے،
لیکن جب تک ہم اس کو نفرت کو بیچ میں لائیں گے اور آبجیکٹو انالیسس نہیں کریں گے تب تک ہم اس کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے رہیں گے اور ہمیں وہ بار بار حیران کرتی ہے. بار بار یہ اسی طریقے سے ہے کہ لوگوں کو حیرت ہوئی کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کیونکہ انگریزی کا لفظ ہے کنٹیمپٹ, رائٹ, لوگوں کا ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں ایک نفرت یا ایک کنٹیمپٹ کا ایٹیٹیوڈ تھا اور اسی بنا پر کہتے تھے ارے یہ کیسے جیتے گا. لیکن بار بار ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمیں حیران کیا ہے, نامینیشن لی, ٹھیک ہے, ان کے خلاف کیا نہیں کیا کہا گیا, لوگوں نے دھیان نہیں دیا کیونکہ ہم اپنی جو بایس ہے اس سے آگے جا نہیں پاتے. ہمارے کاروبار میں جو ہے کم از کم انٹیلیجنس انالیسس کے کاروبار میں ہم کہتے ہیں کہ نفرت کیجئے مگر پہلے ان کو ہرا دیجئے, اور ہرانے کے لیے آپ کو پہلے ان کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہے, ورنہ اگر آپ ان کو انڈر ایسٹیمیٹ کریں گے تو آپ کو بار بار حیرت ہوگی اور نقصان ہوگا. 2016 کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں بظاہر کہ سیرین حکومت نے کافی پسپائی پہ مجبور کیا داعش کو. ایک ریاکشن بھی آیا روسی ایمبیسڈر کو انقرہ میں, ایک ایکسٹریمسٹ نے مار دیا, بظاہر ایسا لگتا ہے. اور روس کا, شام کا یہ کہنا ہے کہ داعش اب بہت کمزور ہو گئی ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, ہم چاہتے ہیں داعش کمزور ہو, مجھے بہت خوشی ہوگی اگر داعش کمزور ہو, میری خواہش ہے کہ اس بلا سے ہماری جان چھوٹے, لیکن میرے چاہنے یا لوگوں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا یا اور بیان بازی سے نہیں ہوگا. اور فوگ آف وار ایک چیز ہوتی ہے, پروپیگنڈا ایک چیز ہوتی ہے. بڑا ضروری ہے پروپیگنڈا کرنا, بڑا ضروری ہے کہ دوسرے کی پرسیپشن شیپنگ کرنا, لیکن اپنی ہی کولڈ کو جب ہم پینا شروع کر دیتے ہیں, اپنے ہی پروپیگنڈے پہ جب ہم جو ہے وہ ایمان لے آتے ہیں, تو پھر ہمیں تمیز نہیں رہتی حقیقت میں اور جو ہم چاہتے ہیں. جو ہم چاہتے ہیں اور جو ہو رہا ہے اس میں بڑا فرق ہے. بہت اچھی بات. اور ہو یہ رہا ہے کہ داعش نے ابھی تک کوئی خاص اس کو پسپائی نہیں ہوئی ہے. داعش کا جو کور ٹرف ہے وہاں سے اس کو اکھاڑا نہیں گیا. میرا اکھاڑنے سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کسی فوج کو پسپائی ہوتی ہے, جیسے باغیوں کی ہوئی ہے ابھی حلب کے اندر, ٹھیک, کچھ نے ہتھیار ڈال دیے, کچھ نے کہا بھائی ہم ایمنسٹی کو لے لیتے ہیں, کچھ نیگوشیٹ کر کے چلے گئے, کچھ بھاگ گئے. تو یہ ہوتا ہے ایک ملٹری ڈیفیٹ امپوز کرنا. اگر کوئی آپ کا دشمن اسٹریٹیجکلی اپنے علاقے سے چلا جاتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اس وقت فائدہ اسی میں ہے کہ ہم اپنی قوت کو بچا لیں اور پھر ایک دن واپس آ کے دوبارہ لڑیں گے, تو اس کو ہار نہیں کہتے, اس کو اسٹریٹیجک وڈرال کہتے ہیں. یہ طالبان نے کیا 2001 میں, اور اس وقت بھی ڈونلڈ رمسفیلڈ جو تھے ہمارے, جو سیکرٹری آف ڈیفنس تھے, وہ میڈیا کو یہی کہتے رہے کہ بھئی ہم تو بس وہ موپنگ اپ آپریشن کر رہے ہیں ریمننٹس آف طالبان کی. آج دیکھیں حالات کہاں پر ہیں. اسی طریقے سے جو ہے ہم اگر جو ہے کسی بھی ملک کو دیکھ لیں تو جو اس قسم کا پروپیگنڈا ہوتا ہے وہ بعد میں غلط ثابت ہوتا ہے. داعش کو ابھی تک اس طرح کی پسپائی نہیں ہوئی. میں آپ کو اس کی ایویڈنس دیتا ہوں کہ جب روس اور اسد حکومت اور ایران اور حزب اللہ اور ان کے تمام جو حلیف وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے کہ جی دیکھیں ہم نے جو ہے حلب لے لیا, نہیں بات ان کی ٹھیک ہے کہ انہوں نے حلب لے لیا, لیکن اسی ٹائم پہ داعش نے 5000 کی قوت کی ایک ٹاسک فورس بھیجی اور ان سے پالمیرا چھین لیا دوبارہ. وہ وہاں لگے ہوئے تھے, پیچھے سے آ کے انہوں نے موقع دیکھتے ہی انہوں نے پالمیرا لے لیا, اور ساتھ میں جو ایئر بیس ہے اس کے اوپر اب وہ جو ہے چڑھائی کر رہے ہیں, ابھی وہ جنگ جاری ہے. تو یہ کوئی ہاری ہوئی قوت کے تو بیہیویئر نہیں ہے. اگر ہم موصل کی جنگ کو لے لیں, بڑی بات کی جا رہی ہے کہ جی موصل لبریٹ ہو جائے گا, اتنے جو ہے نا گاؤں لے لیے گئے واپس ان سے, اتنے محلے لے لیے گئے, لیکن اگر آپ اس کا ملٹری انالیسس کریں تو نقشے پہ اگر آپ دیکھیں تو ابھی تو انہوں نے صرف سرفیس کو سکریچ کیا ہے. ابھی ان کے پاس مشرقی موصل کے اندر
کچھ محلے ان کے پاس آئے ہیں, پورا شہر باقی ابھی داعش کے پاس ہے. اور خبر آئی ہے انسٹیٹیوٹ آف دا اسٹڈی آف وار, جو کہ ایک بہت ہی مایہ ناز قسم کی ملٹری انالیسس کرنے والی جو ہے نا تھنک ٹینک ہے DC کے اندر, جس میں فارمر DOD کے لوگ ہیں, ان کی رپورٹ ہے پچھلے ہفتے کی کہ وہ جو فرنٹ لائن فورسز ہیں, جو کہ عراقی فورسز ہیں جو لڑ رہی ہیں داعش کے ساتھ, اور جن کو امریکہ نے ٹرین کیا, آرم کیا, فائنینس کیا, ان کا نام ہے کاؤنٹر ٹیررزم سروس CTS, ان کی 50% نفری ڈپلیٹ ہو گئی ہے, اور ابھی شہر جو ہے میں ابھی داخل ہوئے ہیں وہ. اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ داعش کے خلاف جنگ جو ہے وہ کتنی لمبی ہوگی. اور پھر داعش کا جو کور ٹرف ہے, شہر جو رقہ اور دیر الزور کے درمیان ہے, اس کے وہ تو مطلب اس کے تو ابھی حملہ ہوا ہی نہیں. اسی طریقے سے آپ ترکش فوج کی دیکھ لیں, پچھلے ہفتے انہوں نے کوئی 15 فوجی مارے گئے ان کے, اور وہ ابھی جو البب کا شہر ہے جو حلب کے سے زیادہ دور نہیں ہے, وہاں ابھی شہر میں وہ داخل بھی نہیں ہوئے صحیح طریقے سے, اور ان کو جو ہے اتنی نقصان ہو رہا ہے. تو یعنی ریزسٹنس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا مشکل ہوگا داعش کو 2017 میں. 2017 کا سال جو ہے وہ داعش کو اکھاڑنے کا سال ہے. کب اکھڑے گا یہ ابھی دیکھنا باقی ہے. آپ نے کہا کہ روس, شام, ایران مل کر بھی داعش کو ہلا نہیں سکے. وہ کوشش بھی نہیں کر رہے نا, وہ ابھی باغیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. صحیح, اور بظاہر یہ بھی لگتا ہے کہ امریکہ اور ویسٹ بھی ان کے خلاف ہے. آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ وہ کوشش بھی نہیں کر رہے. آپ ان دونوں حوالوں سے ہمیں بتائیے کہ وہ کوشش کیوں نہیں کر رہے جبکہ خواہش ہے, اور امریکہ بھی چاہتا ہے, ویسٹرن ورلڈ بھی چاہتی ہے. تو آفٹر آل کون سی قوتیں ان کو سپورٹ کر رہی ہیں جس کی وجہ سے وہ اتنے جمے ہوئے ہیں ابھی تک؟ دیکھیے ان کی کوئی سپورٹ نہیں ہے اس طریقے سے کوئی غیر. یہی تو خطرناک بات ہے, اور یہی تو خدشے کی بات ہے کہ حزب اللہ کو ایران کی سپورٹ ہے, ایک اسٹیٹ سپانسرڈ اور جو ہے نا تحریک ہے, ٹھیک, گوریلا موومنٹ ہے, دہشت گرد تنظیم ہے, بہت سارے جو ہے نا سیاسی تحریک بھی ہے, ممبر پارلیمنٹ بھی ہیں, لیکن ایران نے انہیں سپورٹ کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے کرد ہیں, کردوں کو کچھ روس سے مدد ہے, کچھ امریکہ سے مدد ہے, تو وہ اپنے آپ کو چلا رہے ہیں. شام کے کردوں کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن داعش ایک ایسی تنظیم ہے کہ جس کے خلاف پوری دنیا جو ہے وہ اکٹھی ہوئی ہوئی ہے. لیکن داعش کو اگر کہیں سے سپورٹ ہے تو وہ کسی رژیم سے نہیں ہے. سعودی عرب نہیں اس کو سپورٹ کر رہا, کیونکہ سعودی عرب کو خود خطرہ ہے ان سے. ان کے لیے تو سب سے بڑا جو پرائز ہے, گولڈن پرائز ہے, وہ نہ شام ہے, نہ عراق ہے, نہ کوئی مصر ہے, نہ کوئی ترکی ہے, وہ تو سعودی عرب ہے. کہ سعودی عرب میں ہم خیال لوگ بھی ہیں, تیل بھی ہے, اگر ان کا بس چلے تو وہ وہاں پہنچ جائیں. لیکن ابھی ان کا بس, داعش کا بس نہیں چل رہا. تو یہ ایک تنظیم ہے کہ جو آلموسٹ انڈیپینڈنٹ ہے, لیکن اس تنظیم نے میں جو ہے ایک تو تنظیم سازی کا مظاہرہ کیا ہے. ان کے ہاں جو ہے جو ٹریڈ کرافٹ ہے وہ جو ہے ایک سپیریئر کوالٹی کا ہے, نظم و ضبط ہے. تحریک جو ہے, کوئی بھی تحریک جو ہے وہ اپنی آئیڈیالوجی پہ نہیں چلتی. اسی لیے ہمارے ہاں جو ہے مغرب کے اندر جو یہ تجزیہ نگار جو ہیں وہ فوکس کرتے ہیں, دیکھیں جی یہ کتنے ظالم ہیں, ان کی کتنی بیہودہ آئیڈیالوجی ہے. ارے بھائی ہم وہ کہہ کے تھک گئے, ہمیں پتہ ہے کہ ان کی بیہودہ آئیڈیالوجی ہے. اب مزید آپ ہمیں کیا بتائیں گے؟ وہ لوگوں کے گلے کاٹ رہے ہیں, لوگوں کو جلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, عورتوں کو جو ہے وہ زنا ان کے ساتھ کر رہے ہیں, ان کے ساتھ زنا بالجبر کر رہے ہیں, ان کو سلیو بنا رہے ہیں. یہ ہمیں سب پتہ ہے. اس کے اوپر ایک بہت بڑا فقدان ہے گفتگو کا کہ بھائی ان کی قوت کی راز کیا ہے, اور ان کی سوفسٹیکیشن جو ہے وہ کیسے ہے. اس کے اوپر, ٹریڈ کرافٹ کے اوپر گفتگو بہت کم ہوتی ہے, اور اگر ہوتی ہے تو وہ کم از کم نیوز میں نہیں آتی, وہ جو ہے کسی جرنل میں چھپ جاتی ہے جس کو بہت تھوڑے لوگ پڑھتے ہیں. تو جب تک ہم ان کے ٹریڈ کرافٹ کو نہیں سمجھیں گے ہم ان کو کمزور نہیں کر سکتے. جہاں تک کہ جو ہے فورسز کا تعلق ہے, دیکھیں امریکہ فوجیں نہیں ڈالنا چاہتا. اگر فوجیں ڈال بھی دے تو حالات مزید خراب ہو جائیں گے. عراق کا حال ہم نے دیکھا, افغانستان کا حال ہمیں دیکھا. امریکہ کی کوئی جو ہے کسی ایلوژن میں نہیں ہے امریکہ کہ بھئی ہم فوجیں ڈالیں گے تو حالات بہتر ہو جائیں گے. وہ ایسا نہیں سوچتے. وہ چاہتے ہیں کہ جو ریجنل قوتیں ہیں وہ پیش ہوں, وہ اس چیز کا بیڑا اٹھائیں, ہیوی لفٹنگ وہ کریں.
اب دیکھنا یہ ہے کہ ریجنل قوتیں کون سی ہیں. سعودی عرب کے پاس تو فوج نہیں ہے. ایران جو ہے وہ فوج ہے, ایک قوت ہے, لیکن وہ اسد حکومت کا ساتھ دے رہی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر وہ اپنی فوجیں ڈالتے ہیں داعش کے خلاف تو شیعہ سنی فساد اور بھڑک اٹھے گا. جیسے امریکی فوج اگر آئے گی تو وہ جو ہے داعش جو ہے کہ نے جو ایک پروپیگنڈا کیا ہوا ہے کہ جی یہ مغرب کا اور عیسائی اور یہودی جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں, وہ نیریٹو طول پکڑے گا اگر امریکہ اپنی فوج ڈال دیتا ہے. اسی طریقے سے ایران نہیں ڈال سکتا, شیعہ سنی فساد بڑھ جاتا ہے. تو کوئی سنی قوت کی ضرورت ہے. وہ کوئی سنی قوت صرف ایک ترکی ہے. ترکی کے اپنے بہت سارے مسائل ہیں. ترکی ابھی کو سے جو ہے فارغ ہوا ہے, ابھی وہ فارغ کیا ہوا, ابھی تو اس کی جو ہے وہ مطلب وہ کلین اپ کر رہے ہیں, اپنے پرج کر رہے ہیں, نظام کو مزید جو ہے مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے کوئی 100 جرنیل تو فارغ کر دیے کم از کم. اب اس جو تخمینے لگائے جا رہے ہیں, جو سب سے زیادہ جو ہے وہ پرامید تخمینہ ہے, وہ کہتے ہیں جی 2 سال میں ہماری فوج جو ہے پری کو لیول تک پہنچ جائے گی. لیکن اس کے برعکس بہت سارے اور تخمینے جو کہتے ہیں جی کہ 7, 8, 10 سال بھی لگ سکتے ہیں. تو اگر وہ ترکی کی فوج تیار نہیں ہے جانے کے لیے تو داعش کو کون اکھاڑے گا وہاں سے؟ پھر کہتے ہیں جی کردوں کو ہم کریں گے. بھئی کردوں کا کوئی نہ ہی کوئی ان کی کوئی انٹینٹ ہے, ان کو اپنا کردستان بنانا ہے. وہ کیوں جائیں گے اس لڑائی کے اندر؟ وہ اس لڑائی میں تب تک شامل ہوں گے جب تک جو ہے جس حد تک امریکہ ان کو پیسہ دے گا. لیکن الٹیمیٹلی ایک سنی فوج کی ضرورت ہے جو جائے اور ان سے یہ علاقے چھینے. باغی جو ہیں وہ پسپا ہیں اور وہ ان کے اندر انتشار ہے, وہ بہت سارے دھڑوں میں بٹے ہوئے ہیں. تو جب تک جو ہے کوئی سنی تحریک نہیں ہوگی, اور خاص طور پہ عرب تحریک, کیونکہ یہ سیریا ہے, آپ کہیں سے پاکستان سے سنی نہیں لا سکتے لڑنے کے لیے, ملیشیا سے نہیں لا سکتے. ترکی بھی آئے گا تو وہ ترک ہیں, عرب نہیں ہیں. ٹھیک ہے وہ سپورٹ کر سکتے ہیں, وہ فوج ڈال سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ یہ لڑائی عربوں کی ہے. جب تک عرب جو ہیں سنی عرب کوئی قوت نہیں آئے گی تو داعش کا کلا کما نہیں ہو سکتا. کیونکہ داعش تو کہہ سکتے ہیں دیکھیں جی ہم سنی عرب ہیں, کرد ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں, تو وہ سنی عربوں کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں. ایران ڈالتا کہیں گے جی دیکھیں جی شیعہ ہمیں مارنے آ رہے ہیں. امریکہ آتا کہیں گے جی دیکھیں جی مغرب صلیبی آ رہے ہیں ہمیں مارنے کے لیے. تو یہ ایک معمہ ہے جس کو حل نہیں کیا جا سکتا. اسی وجہ سے داعش کو وہ اپنا جس طرح کی پسپائی ہم امید رکھتے ہیں وہ ہو نہیں پا رہی. آپ نے کہا کہ سنی قوتیں اگر متحرک ہوں تو داعش کا کلا کما کر سکتی ہیں, مگر ساتھ ساتھ آپ کا تجزیہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ سنی قوتیں علاقے میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی جو داعش کا مقابلہ کر سکیں. آپ نے اگر کوئی سنی قوت ہے تو وہ داعش ہے, وہ داعش ہے, افسوس سے کہنا پڑتا ہے. جی, اور اس علاقے میں جہاں پر یہ مسئلہ ہے اس حوالے سے آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ 2017 ممکن ہے کہ داعش کے قدم اکھڑنا شروع ہو جائے, مگر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ کیسے اکھڑیں گے اور کب تک اکھڑیں گے. آپ کا تجزیہ ہمیں یہ بتاتا ہے اور جو کافی ریئلسٹک ہے کہ یہ تو بہت مشکل کھیل ہے داعش کے قدم اکھاڑنا. امریکہ ظاہر ہے وہاں پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا, ڈالنا بھی نہیں چاہے گا, کوئی اور قوت ہے نہیں. تو پھر 217 آپ کیسے پریڈکٹ کرتے ہیں ان ٹرمز آف آئیسس؟ دیکھیں جہاں تک عراق کا تعلق ہے, میں نے ابھی کچھ ہفتے پہلے مہینہ پہلے ایک رپورٹ لکھی تھی جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ 6 مہینے تو کہیں نہیں گئے. یعنی ہم 2017 کے موسم گرما میں جو ہے تک تو موصل جو ہے وہ سے ہم داعش کو ہٹا نہیں پائیں گے, اتنا ٹائم لگ جائے گا. اس میں اسمپشن یہ ہے کہ کوئی کہیں غلطی نہ ہو, اور جو بدتریج انچ بائی انچ جو ہے عراقی فورسز آگے بڑھ رہی ہیں وہ بڑھتی جائیں. لیکن یاد رہے کہ یہ جو فوج ہے, جو عراق کی فوج ہے, یہ شیعہ ڈومینیٹڈ فوج ہے. ایک سنی شہر کو لینے کے چکروں میں کچھ سنی ان کے ساتھ ہیں, کچھ نہیں ہیں, بہت سارے ہیں, لیکن یہ اکثریت شیعوں کی ہے. اور ان کا جو دوسرا حلیف ہے وہ کرد ہیں, عراق کے کرد. تو داعش کے پاس ایکسپلائٹ کرنے کے لیے ایک نیریٹو آ گیا کہ دیکھیں جی یہ جو آپ پہ حملہ کرنے آئے ہیں یہ کوئی آپ کے دوست نہیں ہیں, یہ کوئی
آپ ہمیں جو ہے نا برا سمجھتے ہیں یا ہم کو سخت ہیں یا یہ ہیں، لیکن بالآخر ہم آپ کے سنی ہیں، ہم آپ کی طرح کے. تو آپ چاہیں گے کہ آپ شیعوں کے ماتحت آ جائیں. یہ ایک بہت پاورفل نیریٹو ہے جس کے تحت جو ہے لوگوں کو اس طریقے سے جو ہے آپ پرسویٹ کر سکتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جب باہر کی فوج آتی ہے، جن جن علاقوں میں جاتی ہے، تو وہاں وہ ہر شخص کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ داعش کے ساتھ تھے، اور پھر ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. جو لوگ ان سے کھل کر نہیں ملتے ان کو سمجھتے ہیں یہ داعش کے ساتھ ہیں. پھر جو ہے وہ ہمیں خبریں آتی ہیں جی کہ ظلم ہوا، لوگوں کے گھر جلا دیے گئے، لوگوں کو گھر سے مار پیٹ ہوئی، لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی. وہ خبر جب پھیلتی ہے تو وہ اس جو اینٹی داعش تحریک کو کمزور کرتی ہے. تو یہ ایک ہارڈ وائرڈ پرابلم ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو داعش کے خلاف پیش رفت ہے، اول تو وہ بہت سلو ہوگی، اور اگر یہ کسی طریقے سے داعش کو مجبور کر دیتے ہیں کہ جی وہاں سے وہ وڈرا کر جائیں، یا ان کو کوئی ڈیفیٹ بھی ہوتی ہے، میں نے یہ نہیں کہا کہ ڈیفیٹ نہیں ہو سکتی، لیکن ڈیفیٹ اگر ہو بھی جاتی ہے، یہ ایک بہت بڑا شہر ہے، 2 ملین کا شہر ہے. 2 ملین تو نہیں ہوں گے، بہت سارے لوگ نکل گئے وہاں سے، انخلا ہوا ہے، ریفیوجیز بنے ہیں لوگ، IDPs بنے، لیکن شہر تو بہت بڑا ہے. اب سوچئے کہ ہم بات پہلے کر رہے تھے داعش کی صلاحیتوں کی. 2 ملین کے شہر کو کھانا پانی فراہم کرنا، وہاں پر جو ہے نظام چلانا، یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. آپ پیئرسن ایئرپورٹ کو چلا کے دکھا دیں، صحیح، وہ کتنی بڑی انڈرٹیکنگ ہے لاجسٹیکل، جہازوں کا آنا جانا، لوگوں کو جو ہے نا ادھر سے ادھر کرنا. تو یہ تو بہت بڑا شہر ہے. صحیح. تو سوچیں کہ داعش کے پاس کیسی قوت ہے کہ وہ اس شہر کو چلا رہا تھا جہاں پہ لوگوں کو کھانا بھی مل رہا تھا، پینے کو بھی مل رہا تھا. کھانا پینے بغیر تو نہیں گزارا ہوتا نا. بالکل ٹھیک. تو ایسی قوت کو، اسی لیے میں کہتا ہوں رژیم ہے یہ، ایسی قوت کو اکھاڑنے میں ٹائم لگے گا. اور اگر آپ اکھاڑ بھی دیتے ہیں تو جو متبادل آپ حکومت لے کے آئیں گے، وہ اس میں جو ہے شیعوں کا بہت بڑا رول ہوگا. کرد وہاں سے علاقے لے رہے ہیں، کرد اس چیز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ داعش کو نکالیں گے، کچھ قبضہ علاقہ ہمارے اور بھی قبضے میں آ جائے گا. اب ایسے حالات میں سنی ہے وہ کہتا ہے یار میں کدھر جاؤں، میں داعش سے جو ہے تنگ ہوں، لیکن اگر اس کو چھوڑ دیتا ہوں تو شیعہ آ جاتے ہیں، ادھر سے کچھ علاقے کرد لے جائیں گے، میرے ہاتھ کیا لگے گا. بڑی کمپلیکیٹڈ صورتحال ہے. بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے. اب تھوڑی سی اس بات پہ روشنی ڈالیے کہ داعش صرف ایک رجیم کا نام نہیں، ایک تحریک کا نام نہیں، ایک آئیڈیالوجی ہے. جو آئیڈیالوجی ان کی مڈل ایسٹ میں ہے وہ تو خیر ہم اس پہ کیا مزید بحث کریں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے. مگر اس سے منسلک جو لوگ مغربی دنیا میں، امریکہ میں، کینیڈا میں اس کے حمایتی رہتے ہیں، جیسے برلن کا واقعہ ہوا، جیسے انقرہ میں ایک پولیس کے کانسٹیبل نے روسی ایمبیسڈر کو مار دیا، جس نے ٹائی بھی لگائی ہوئی ہے، جو پولیس میں سوٹ پہنا ہوا ہے، سوٹ بھی پہنا ہوا ہے، جو کام کرتا ہے، جو بظاہر سیکولر نظر آ رہا ہے. کینیڈا میں بتایا جاتا ہے کہ کوئی 150-180 کے قریب کینیڈین مسلم یوتھ بھی جا کے جوائن کر لیا داعش کو. انہوں نے کچھ واپس آئے، کچھ ابھی بھی وہاں ہیں. امریکہ میں اس سے بھی بڑا نمبر ہے، برطانیہ سے بھی بڑا. تو اس کا ہم کیا کریں؟ چلیے اگر مڈل ایسٹ کا مسئلہ ہے وہ وہیں پر رہے، مگر یہ مسئلہ مڈل ایسٹ کا نہیں ہے، یہ اب آئیڈیالوجی سے ریلیٹڈ پوری دنیا میں جہاں پر ہم رہ رہے ہیں آ گیا. اس پہ آپ کیا نظر رکھتے ہیں؟ دیکھیں اس میں یہ بھی ایک بہت پیچیدہ مسئلہ ہے، لیکن یہ ہے کہ جتنا وقت ہمارے پاس ہے اس پہ بہت کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، ہم ساری رات سارا دن بیٹھ کے بحث کر سکتے ہیں. لیکن جو ایک بیسک مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ امپریسڈ ہیں، یہ داعش سے امپریسڈ ہیں، یہ آئیڈینٹی کا شکار ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں، کنیڈین بھی ہیں، جرمن بھی ہیں، کچھ کنفیوژن بھی ہے، کچھ جو ہے ریسزم بھی ہے کہ جی ہمیں ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، کچھ ہم بھی انڈلج نہیں ہونا چاہتے، انٹیگریٹ نہیں ہونا چاہتے، ہم انٹیگریٹ نہیں ہونا چاہتے، اور کچھ جو ہے ہم وہ سارے ڈائنامکس ہیں. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ہے بندہ سوچتا ہے کہ داعش ہی کیوں؟ نصرہ بھی ہے، القاعدہ بھی ہے، اور بھی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، داعش ہی کیوں؟ اس سوال کا جواب یوں میں دینا چاہوں گا کہ داعش نے اپنے آپ کو ثابت کیا ہے
اس کی چھوٹی سی بھی جو وکٹری ہے اس سے لوگ امپریس ہو جاتے ہیں، جو اس کے حامی ہیں، جو اس کے حامی ہیں، جو اس سپیس میں ہیں، بالکل ٹھیک، جو فکری طور پہ اس سپیس میں ہیں یا جو ڈسٹربڈ ہیں، وہ لوگ وکٹری دیکھنا چاہ رہے ہیں. مطلب ہم اور آپ دونوں بیٹھتے ہیں اکثر محفلوں کے اندر، اور ہمارے بہت سارے لوگ بیٹھتے ہیں، تو گفتگو کا موضوع یہی ہوتا ہے یار مسلمان بڑے بدحال ہیں، مسلمانوں کا کب جو ہے مطلب حالات بہتر ہوں گے. یہ سوال وہ لوگ بھی کرتے ہیں، اور اس کا جواب وہ یہ یوں دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے حالات تب بہتر ہوں گے جب وہ جو ہے پاور میں آئیں گے. اور وہ جب پاور میں، اب دیکھیں داعش پاور میں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ داعش کو سمجھتے ہیں کہ وہ حل کا راستہ ہے، ان کی مصیبتوں کو نجات دلانے کا راستہ ہے. گمراہ ہیں، بے شک گمراہ ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کا جو مائنڈ پروسیس کر رہا ہے، انٹرنیٹ سے جو ہے وہ انفارمیشن لے رہے ہیں. ایک تو انٹرنیٹ نے جو ہے بڑی تباہی پھیلی ہے، رائٹ، جہاں وہ بلیسنگ بھی ہے، مسئلہ بھی ہے، بلیسنگ بھی ہے اور مسئلہ بھی ہے کہ اب جو ہے وہ کوئی بھی کسی قسم کا بھی انفارمیشن جو ہے کا وہ صفحہ بنا کے ایک ویب سائٹ بنا کے رکھ دے گا، تو کنسپریسی تھیریز جو پہلے سے موجود ہیں وہ آسمان کو چھو جاتی ہیں، کیونکہ لوگوں کے پاس پرکھنے کا تو دماغ نہیں ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. تو انفارمیشن کا پھیلاؤ جو ہے اتنی تیزی سے ہو رہا ہے کہ تجزیہ بہت پیچھے رہ گیا ہے. تجزیے کے نام پر جو ہے بہت کچھ کیا جاتا ہے، اور آسان اور یہ لوگ آسان مشکل سوالوں کے آسان جواب ڈھونڈتے ہیں. تو داعش سے امپریس ہیں. میں سمجھتا ہوں جب تک کہ داعش کو بہت بڑا ضرب نہیں پہنچے گا نا، جب تک کہ ایک بہت جو ہے نا کلیئر ڈیفیٹ نہیں ہوگی، ان لوگوں کو شیک نہیں کیا جا سکتا، یا اگر شیک کیا جائے گا تو بڑی مشکل سے کیا جا سکتا ہے، بتدریج جھٹکا دینے کی ضرورت ہے. اور ان کا یہ جو داعش کی طرف جو لوگ مائل ہوتے ہیں، ان کو جھٹکا دینے سے جب تک نہیں دیا جائے گا تب تک ان کا جو ایمان ہے یا جو بھروسہ ہے داعش کے اوپر وہ کم نہیں ہوگا. وہ پھر سوچیں گے اچھا یار یہ تو ایسے نہیں تھے. یہ ایسے ہی ہے کہ جب طالبان کی حکومت چلی گئی، بہت سارے لوگ طالبان کی جے جیکار کرتے تھے، دیکھیں جی کیا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، انہوں نے کر دیا. جب طالبان کی حکومت چلی گئی تو میرے جیسے آدمی نے یہ سوال کیا کہ بھائی اگر اللہ ان کے ساتھ تھا ان کی حکومت کیوں چلے گی؟ ٹھیک ہے نا. تو میں یہ نہیں کہتا کہ سب لوگوں کو ہم جیت لیں گے، رائٹ. بہت سارے لوگ جو ہیں کہیں گے کہ ابھی آپ دیکھیں پھر سے داعش آئے گی، لیکن بہت سارے لوگوں کو ہم جو ہے ان کو سوچنے میں مجبور کریں گے کہ یار یہ تم جن لوگوں کے اوپر بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے ان کو خود مار پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے، اور مار ان کو مسلمانوں سے پڑھنے کی ضرورت ہے. جب تک ان کو مار مغرب کی جانب سے پڑے گی نا، مسلمانوں کی سمپتھیز ان کے ساتھ ہوتی رہیں گی. بہت اچھی بات کی آپ نے. ان کو اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی سنی عرب فوج داعش کو جب تک شکست نہیں دے گی تب تک جو ہے ان کے اوپر جو لوگوں کا ایک وہ کی سوچ کا اور اٹینشن کا محور بنا بنا، تب تک وہ سپیل ہم توڑ نہیں پائیں گے، ورنہ وہی وکٹم کارڈ ہم پلے کرنا شروع کر دیں گے. ناظرین، بات چیت کر رہے ہیں کامران بخاری صاحب سے 2016 کے تناظر میں، خاص طور پر آئسس داعش کی جو تباہ کاریاں ہیں ان کا تجزیہ کیا، اور 2017 میں حالات اس تناظر میں کس طرف جائیں گے اس کا بھی ہم نے کچھ تجزیہ کیا. دوسرے حصے میں ہم بات چیت کریں گے ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کے حوالے سے اور کچھ بات پاکستان کے حالات کے حوالے سے. ہمارے ساتھ رہی، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. Greenish Joints Health Formula contains 2 essential supplements for people living with osteoarthritis. Devil's Claw, a natural analgesic which reduces pain and inflammation. Glucosamine hydrochloride from a plant source, which helps to rebuild joint cartilage. A unique formulation for arthritis and joints health that does not contain any shellfish. Greenish multivitamin and supplements are certified vegetarian, halal, and kosher. Ask for Greenish products at your nearest pharmacy. ویلکم بیک ناظرین. بات چیت ہم کر رہے ہیں جناب کامران بخاری سے، اور ہم نے بات چیت پہلے حصہ میں کی داعش کے حوالے سے. 2016 میں داعش کی تباہ کاریوں کی صورتحال کیا رہی، 2017 میں مڈل ایسٹ اور داعش کس طرف جائے گا. مڈل ایسٹ پورا داعش نہیں ہے، کچھ اور بھی ایشوز ہیں، مگر امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت ایک انتہائی اہم واقعہ ہے.
اس حوالے سے کہ امریکہ صرف امریکہ نہیں ہے، امریکہ کا نیوکلیس ابھی بھی پوری دنیا میں رہتا ہے، اور پوری دنیا کے جو مسائل ہیں، خاص طور پر مڈل ایسٹ کے مسائل، اسرائیل کے مسائل اور حتیٰ کہ پاکستان کے مسائل، وہ بھی مڈل ایسٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ کامران بخاری صاحب، مڈل ایسٹ کے حوالے سے ابھی اسرائیل کے خلاف UN میں ایک قرارداد پاس ہوئی کہ وہ اپنی سیٹلمنٹس جو ہیں وہ ختم کریں۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایک بہت ہی انپریسیڈنٹ قسم کا ایک ایکٹ تھا، ابھی وہ انہوں نے آفس نہیں سنبھالا، مصر کے پریزیڈنٹ سے بات کی اور انہیں کہا کہ آپ اپنی جو یہ موشن ہے واپس لے لیں، مگر چونکہ 4 اور ملک تھے اور وہ موشن چلی گئی، اسرائیل بہت اس پہ برہم ہے۔ پہلے تو اسرائیل اور مڈل ایسٹ کے اس خاص سیکیورٹی کونسل کی جو ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں اس کی، پھر ہم ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بات چیت کو آگے اور لے کر چلتے ہیں؟ دیکھیں طاہر صاحب، بہت کچھ اس کا بہت پتنگڑ بنایا جا رہا ہے کہ جی پتہ نہیں جیسے کوئی آسمان ٹوٹ گیا ہے، کیا ہو گیا۔ یہ بات صحیح ہے کہ نتنیاہو حکومت کی طرف سے بھی وہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جو ہے خاصے نالاں ہیں، خفا ہیں، اور اس جو ہے اپنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، کھل کر کر رہے ہیں۔ لیکن در حقیقت یہ UN سیکیورٹی کاؤنسل کی جو ریزولوشن ہے ایک بے معنی سی بات ہے۔ دیکھیں گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے، کیا اس ریزولوشن کے بعد کوئی قوت سیکیورٹی کاؤنسل کے جو پرماننٹ ممبران ہیں وہ اسرائیل کے خلاف کوئی ایکشن لیں گے؟ امپاسبل، کوئی نہیں لے گا، اس وقت کسی کا انٹرسٹ نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی پروویژن موجود ہے۔ ہاں، اور نہیں پروویژن اگر جو ہے موجود، ایک تو موجود نہیں ہے، لیکن اگر کوئی اس قسم کی کوئی جو ہے ایک اتفاق رائے ہو بھی جاتی ہے، جیسے یہ ریزولوشن ہے، یہ اتفاق رائے بس یہی ہے کہ جی ہم مذمت کرتے ہیں۔ ٹھیک، اب آپ سارا دن مذمت کرتے رہیں، تو انہوں نے وہ قرارداد پاس کر دی نتنیاہو صاحب کی طرف سے، اور ان کی حکومت کی طرف سے جو ہے نا کرٹیسزم آیا ہے وہ پروپورشنیٹ ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے کہ ہم کوئی جو ہے کسی کے ساتھ تعلقات ختم کر دیں گے؟ نہیں، انہوں نے کہا ہم اپنا ریویو کریں گے، ہم جو ہے ہمارے جو تعلقات ہیں UN کے ساتھ، ہم دیکھیں گے کہ اس کو جو ہے میں کیا تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ اس قسم کے بیانات تبھی دیے جاتے ہیں جب اصل میں سبسٹنٹیولی کسی نے کچھ نہیں کرنا۔ بالکل ٹھیک۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صدر اوباما کے دور ختم ہو رہا ہے، اور صدر اوباما نے جاتے جاتے یہ ایک جو ہے ایک پوسچرنگ کی ہے جس کا کوئی مطلب ایبسٹین کیا ہے نا، کچھ ووٹ تو نہیں ڈال دیا کہ ہاں جی ہم بھی انہوں نے بس یہ کہا کہ اچھا چلو یار جو ہے سیٹلمنٹ غلط ہیں، ہم بھی مانتے ہیں غلط ہیں، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو چلو یہ کر دیتے ہیں، ہم ووٹ ہی نہیں کریں گے، تم پاس کر لو اپنی قرارداد۔ یہ ان کا ایک نقطہ نظر ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ پاسنگ مومنٹ ہے۔ ٹرمپ صاحب جب آئیں گے تو بزنس ایز یوزول ہوگا، اور کوئی خاص فرق نہیں ہوگا اوباما دور سے۔ اوباما دور میں صرف جو ہے وہ ریٹرک جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف اس میں تبدیلی آئی تھی۔ اوباما صاحب ہی نے ابھی 38 بلین کا ان کو 10 سال کی امداد کا پیکج سائن کر کے دیا ہے، کوئی ٹرمپ تو نہیں کر رہا نا، وہ تو اوباما نے کیا ہے۔ تو کوئی خاص فرق نہیں آئے گا۔ دیکھیں حالات جو ہے، کوئی بھی نیا فرد واحد اگر کوئی عہدہ سنبھالتا ہے یا کوئی نئی جماعت حکومت میں آتی ہے تو ان کے پاس کوئی کلین سلیٹ تو ہوتی نہیں، وہ تو وہی جو ہے ورثے میں ان کو جو مل رہے ہوتے ہیں، جو پچھلے لوگوں نے جو ہے مطلب اپنی ٹکریں مار رہے ہوتے ہیں، اپنی جو ہے بیسیکلی جو ہے ان کے ساتھ سٹرگل کر رہے ہوتے ہیں جن حالات کے ساتھ، وہ نئے لوگ آ کے شروع کر دیتے ہیں۔ تو وہیں سے جو ہے کہانی کا سلسلہ شروع ہوگا 20 جنوری کو، جہاں پر 19 جنوری کو وہ ختم ہوگا۔ کوئی نئی بات نہیں، اور اسی لیے کہتے ہیں ٹرانزیشن ٹیم۔ ٹرانزیشن ٹیم پہلے سے کام کر رہی ہے کہ اچھا یار تمہیں ذرا بتاؤ اس موضوع پہ کیا ہو رہا تھا، کیا نہیں ہو رہا تھا، تاکہ ہم اپ ٹو سپیڈ آ جائیں۔ بات یہ ہے کہ نہ ہی کہ اسرائیل کو فرق کیا پڑ رہا ہے، کوئی ایسی قوت نہیں ہے کہ جو اسرائیل کو فی الوقت جو ہے کسی قسم کی ویسٹ بینک کو لے کر مجبور کر سکے کہ جی آپ جو ہے، اور وہ ان کے لیے وہ اگر ان کو مجبور کرنے کی بھی کوئی کوشش کی جائے گی تو وہ مجبور نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے پاس قوت ہے۔ اسرائیل ایک طاقتور، دیکھیں 4 قوتیں ہیں مشرق وسطیٰ میں، ترکی سب سے بڑی قوت ہے، پھر اسرائیل ہے، پھر ایران ہے، اور پھر سعودی عرب ہے، اگر آپ جو ہے وہ اس پاور کے ریلیشن سے بات کریں۔ سعودی عرب کیا کر رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر رہا، وہ نہیں کرے گا کچھ بھی۔
ایران کا کوئی باتوں کی حد تک ہے، فلسطینیوں کو امداد کرنے کی، میسائل دے دینے کی حد تک ہے، لیکن ایران کے پاس ویسی قوت نہیں ہے کہ وہ جا کر اسرائیل کو مجبور کر سکیں۔ ترکی کے تعلقات ہیں ان کے ساتھ، جہاں وہ ترکی کی مذمت کرتے ہیں، فلسطینیوں کے ہم نوا ہیں، وہاں وہ ان کے ساتھ سفارتی تعلقات ابھی بہتر کیے ہیں انہوں نے، ابھی ایمبیسڈر واپس میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے جو ایکسچینج کیے ہیں، فل ڈپلومیٹک ریلیشن شپس ریسٹور کیے ہیں۔ جو ان کے مسائل تھے وہ کشتی کے اور جو ماوی مارمرا کا سلسلہ تھا 2010 میں، اس کو اب ریپ اپ کیا۔ کون ہے جو اسرائیل کو کہے گا کہ بھئی آپ جو ہے یہ نہ کریں؟ اور پھر اسرائیل جو ہے، اگر بات کی جاتی ہے کہ جی 2 اسٹیٹ سلوشن کی، میں تو سمجھتا ہوں کہ 2 اسٹیٹ سلوشن جو ہے وہ ایک خواب ہے جس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہتا کہ فلسطینیوں کی ریاست نہیں ہونی چاہیے، ہونی چاہیے، میرے کہنے سے کیا فرق پڑ جائے گا، کسی کے کہنے سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ پوری دنیا چیخ چیخ کر کہے کہ فلسطینیوں کی حکومت ہونی چاہیے، ریاست ہونی چاہیے، فرق کیا پڑے گا جبکہ فلسطینی خود انتشار کا شکار ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں تو اس وقت ایک تو یہ ہے کہ اسرائیل نے بہت سارے علاقوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے، وہ ایک چیز ہے، لیکن دوسری جانب فلسطینی جو ہیں وہ خود بھی انکوہیرنٹ ہیں۔ غزہ میں جو ہے وہ حماس کا قبضہ ہے، اور آج کل جو ہے سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں پر حماس کو داعش نے بڑا پریشان کیا ہوا ہے کہ داعش وہاں پر ابھر رہی ہے، اب حماس کو بھی اپنی جو ہے مطلب وہ مصیبت ہوئی ہے کہ جی جو ہے نا، پہلے تو ان کے ساتھ وہ جو ہے وہ فلرٹ کرتے رہے سلفیوں کے ساتھ، اب وہ سلفی جب داعش کی طرف چلے گئے تو اب مصیبت ہو گئی ہے ان کو۔ ویسٹ بینک کے اندر جو ہے وہ صدر محمود عباس جو ہیں، جن کی عمر کو 90 سال ہونے لگی، وہ ابھی بھی حکومت نہیں چھوڑنا چاہ رہے۔ وہ یہاں تک کہ ابھی ان کی کانگریس ہوئی ہے، انہوں نے اپنی جماعت کے لوگوں کو سائیڈ لائن کیا ہوا ہے۔ اب بھائی اگر کل کو آپ جو ہے دنیا سے گزر جاتے ہیں تو فلسطینیوں کا کیا بنے گا، آپ کی حکومت کا کیا بنے گا؟ وہ نہیں سوچ رہے۔ پھر ان کا فتح حماس کے ساتھ تنازع ہے، پھر جغرافیائی طور پہ وہ 2 مختلف علاقوں کے اندر ہیں، تو ایک آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے۔ تو میرے کہنے سے، اور میں مطلب کھل کر آپ کے شو پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ میں فلسطینی ریاست کے حق میں ہوں، میں کوئی فلسطینی ریاست کے خلاف نہیں ہوں، لیکن ہمیں حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ فلسطینی ریاست کوئی مریخ سے تو آ کے نہیں بنے گی نا۔ فلسطینی ریاست بننے کے لیے پہلے فلسطینیوں کو ایک پیج پہ ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ شاید نہیں ہو پائیں گے، وہ ابھی تو نظر نہیں آ رہا مجھے تو نظر نہیں آ رہا۔ پھر اسرائیل اگر جو کر رہا ہے وہ دوسرے کی کمزوری کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ بھائی اگر آپ کمزور ہیں تو میں تو فائدہ اٹھاؤں گا، یہ دنیا کی ایک حقیقت ہے۔ یہ دنیا کے اندر ویکیوم تو نہیں ہوتی نا کہ جی کوئی کسی جگہ پہ جو ہے کسی کی حکومت نہیں ہے تو وہاں کوئی دوسرا نہیں جائے گا، جس کا داؤ لگے گا وہ جائے گا۔ تو یہ ایک کھیل ہے پاور کا، اس کے اوپر جو ہے یہ مورلز اپنی جگہ پر ہیں اور ان کی ضرورت ہے اور وہ درست ہیں اپنی جگہ پر، لیکن مورلز کو حقیقت میں تبدیل کرنے کے لیے قوت کی ضرورت ہے۔ بہت اہم آپ نے بات کی ٹرمپ صاحب، یہ ایک بہت انیوژل بات بظاہر ہمیں دیکھنے اور سننے کو ملتی ہے۔ جو کنزرویٹیوز ہیں امریکہ کے، ٹرمپ صاحب جن کو اس وقت لیڈ بہرحال کر رہے ہیں، وہ ہمیشہ سے روس کے خلاف رہے ہیں۔ پہلی دفعہ یہ ہوا کہ وہ ان سے ہاتھ ملاتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے 2017 پر کیا امپیکٹ ہوں گے، اور یہ ان کی جو آپس میں میرج آف کنوینئنس اور انکنوینئنس واٹ ایور وی میں کال اٹ، یہ کس طرح آپ کو جاتی نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں، پہلے تو میں پھر وہی کہوں گا کہ ہم سب لوگوں نے ٹرمپ صاحب کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہے۔ ہمیں وہ نہیں پسند، اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ مجھے نہیں پسند، آپ کو نہیں پسند، مجھے پسند بھی ہوں اور آپ کو پسند بھی ہوں تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ ان کی ذات پہ تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا نا۔ ان کی ذات پہ فرق پڑتا اگر وہ الیکشن ہار جاتے۔ الیکشن انہوں نے جیتا ہے، جیسے بھی جیتا ہے، پاپولر ووٹ ان کو نہیں ملا، لیکن الیکٹورل کالج کا جو رول ہے امریکہ کا، اس کے تحت انہوں نے وہ الیکشن، کوئی اس چیز کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی انہوں نے کوئی فراڈ کیا ہے۔ بالکل ٹھیک بات۔ وہ اس وقت صدر منتخب ہیں اور وہ صدر بنیں گے جنوری 20 کو، اور یہ جو ہے ایک حقیقت ہے۔ اب وہ کیا کرتے ہیں وہ ایک علیحدہ کہانی ہے، اس کا تعلق ان کے ساتھ بھی نہیں ہے۔ اس کا تعلق یہ ہے کہ بھئی ان کے ہاتھ میں کتنے کارڈز ہیں۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ دیکھیں جی وہ روس کے ساتھ مل گئے ہیں، ان کو پوٹن صاحب بہت پسند ہیں، اور یہ بھائی ان کو پسند ہیں نہیں پسند ہیں، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق یہ پڑتا ہے کہ ان کے ساتھ وہ ڈیل کیسی بنائیں گے، اور وہ چاہتے کیا ہیں روس سے، روس ان کو دے کیا سکتا ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کے کم سے کم وسائل لگیں اور داعش کا کلا کما ہو۔
یہ ان کی خواہش ہے. یہ ان کی خواہش ہے. ٹھیک. کیونکہ انہوں نے اپنے ووٹر کو وعدہ کیا کہ میں اوباما وغیرہ اور یہ ہلری وغیرہ اور یہ جتنے لوگ ہیں، ایون یہ جو میرے ساتھی ریپبلکن ہیں، یہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتے. یہ کہتے رہے وہ. اب یہ ثابت ان کو کرنا ہے کہ میں دے سکتا ہوں. اب کیسے دیں گے؟ جرنیلوں کے پاس جائیں گے، کہتے ہیں جی کہ فوج تو نہیں ہم داخل کر سکتے، تو مطلب مزید حالات خراب ہو جائیں گے. اب وہ کشمکش کا شکار ہیں کہ جو وعدہ کیا تھا اور جو ڈیلیوری ہے اس کے اندر منیمم قسم کا گلف ہو کہ چلیں پورا تو میں نہیں دے سکوں گا، کچھ نہ کچھ تو میں دوں نا. اس میں اب روس پہلے سے موجود ہے. تو اگر روس کو باغیوں سے ہٹ کر داعش کے اوپر کہا جائے کہ جی آپ ان کو جا کے پٹائی لگائیں، ان کی ذرا وہاں بھی ایفرٹ لگائیں، تھوڑا ہم بھی کریں گے، تھوڑا آپ بھی کریں گے، ترکی کو بھی لے کے آئیں گے، تو یہ ڈیل ہو سکتی ہے. اور شاید اتنی بری اسٹریٹجی بھی نہیں ہے. نہیں، کیوں ہے بری اسٹریٹجی؟ روس چاہتا ہے، روس کو نہ اسد سے لینا دینا ہے، نہ مشرق وسطیٰ سے لینا دینا ہے. روس اس کو کارڈ کے طور پہ استعمال کر رہا ہے. روس ان کو کہے گا ٹھیک ہے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، ذرا یوکرین میں آپ بیک آف کر جائیں، کرائمیا کے اوپر جو ہمارا قبضہ ہے اس پہ خاموش ہو جائیں آپ. اور اگر حکومت تبدیل ہو جاتی ہے کییو کے اندر کسی بھی طریقے سے، آپ کچھ نہیں کہیں گے. یعنی اگر ہم وہاں پر کاؤنٹر ریولوشن لے کے آتے ہیں تو آپ کچھ مت کہیے گا. اگر یہ ڈیل بن جاتی ہے، ایوری بڈی گوز ہوم ہیپی. میں نہیں کہہ رہا یہ ہوگا، رائٹ، لیکن یہ ایک ون ون سچویشن ہے. اچھا یہ بتائیں یہ مختلف کیسے ہے جو کہ اوباما صاحب کر رہے تھے؟ اوباما صاحب نے کیا کیا؟ روس کے ہاتھ روکے کہ جی آپ کیوں بچوں کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، کیوں معصوموں کا جو ہے نا خون خرابہ کر رہے ہیں. انہوں نے بھی منہ ادھر پھیر کے رکھا. فرق یہ ہے کہ ٹرمپ صاحب منہ سے بول دیتے ہیں کہ میں یہ کروں گا، اور اوباما صاحب پس پردہ جو ہے یہ کام کرتے رہے تاکہ ان کی لبرل ویلیوز کو کوئی خاص دھچکا نہ پہنچے. لیکن یہ بات کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ اوباما ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ دراصل بہت ہی مطمئن تھی کہ وہ کام جو ہم نہیں کر سکتے اسد حکومت کو بچانے کا، وہ روس ہمارے لیے کر رہا ہے. اچھا اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں جو دنیا میں ایک بہت بڑی بحث چھڑی، حالانکہ بہت بڑی شاید بات نہیں تھی، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ مسلمانوں کو بین کر دیں گے. صرف یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں رہا، پوری دنیا کے میڈیا نے اس پہ آواز اٹھائی اور بات چیت کر رہے ہیں. جبکہ انہوں نے جو تقریر کی، بنیادی تقریر میں نے بھی سنی، آپ نے بھی سنی، اس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ پیو جو تھنک ٹینک ہے یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت امریکہ سے نفرت کرتی ہے. تو جب تک ہم یہ فگر آؤٹ نہ کر لیں کہ کیوں نفرت کرتی ہے، تب تک ہم اسکریننگ کریں گے. آپ ان کی اسٹیٹمنٹ کو اور 2017 میں جب وہ یہ عہدہ سنبھالیں گے کس طرح یہ لے کر جائیں گے، ایک بہت بڑی فگر ہے. تو اس صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں تو پھر وہی کہوں گا کہ نیت اپنی جگہ پر، بیان بازی اپنی جگہ پر. اصل میں آپ کر کیا سکتے ہیں؟ آپ کو یاد ہو یا نہ ہو، سن 2001 میں سپٹمبر 11 کے واقعات کے بعد اس طرح کی کئی اسکریننگز ہوئیں، لیکن جو سب سے پہلی اسکریننگ تھی وہ بہت ہی انسٹرکٹیو ہے کہ کتنی مشکلات ہوتی ہیں کسی بھی ریاست کو اسکریننگ کرنے میں. کہیں سے پتہ چلا کہ جی انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ جتنے لوگ تھے 9/11 کے لوگ، یہ کوئی جنوری 2000 سے لے کے تو ستمبر 11 کے درمیان کے عرصے میں امریکہ میں آئے تھے. تو اس سے پھر بات چلی کہ ان کے باقی ساتھیوں کا بھی کوئی سراغ لگایا جائے، سارے تو نہیں مر آ گئے، دوسرا بھی کوئی حملہ ہو سکتا ہے. اس حملے کو روکنے کے لیے ان لوگوں کا ڈھونڈنا بہت ضروری تھا کہ جو ان کے ساتھ تھے. تو انہوں نے کہا کہ جو ہے اس عرصے کے دوران کتنے لوگوں کو ویزا ملا امریکہ کا. پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم وہ ایج کا بھی آیا کہ 18 سے 45 سال کی عمر کے درمیان کے آدمی کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں، میل، جو کہ ان مسلمان ملکوں سے آئے تھے. ٹھیک ہے، تو پتہ چلا جی کہ وہ 5000 لوگ تھے. اچھا اتفاق سے میں بھی اس فہرست میں تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا، میرے پاس اسٹوڈنٹ ویزا تھا امریکہ کا، اور میں نے ٹورانٹو سے وہ ویزا اپنا جو ہے رینیو کروایا تھا، تو ہمیں بھی بلا لیا گیا بھائی. ٹھیک ہے. اچھا اب وہ ہوا ایسے کہ وہ پتہ چلا جی 5000 لوگ ہیں. اب حکومت کو، بش انتظامیہ کو بڑی مصیبت پڑ گئی کہ 5000 لوگوں کو پورے امریکہ میں بیٹھے ہوئے کون جا کے ڈھونڈے گا، کیسے یہ ان کا انٹرویو ہوگا، کون سی نفری ہے، کس ادارے کو یہ کام سونپا جائے.
ایف بی آئی نے کہہ دیا جی کہ یہ تو ہے تو ہماری ذمہ داری, لیکن ہمارے پاس نفری نہیں ہے کہ ہم ان کو جگہ جگہ جا کے ڈھونڈیں ان کو پوچھیں. پھر انہوں نے کہا جی جس صوبے میں ہیں, ریاست میں ہیں, اس ریاست کی حکومت کو کہو. انہوں نے کہا جی ہمارے تو اسٹیٹ ٹروپر ہوتے ہیں, تو ٹریفک روکیں گے یا وہ مطلب ان لوگوں کو ڈھونڈیں گے. رائٹ. تو بالآخر بات میونسپیلٹی پہ جا کے اتر آئی کہ جی جس شہر میں لوگ ہیں وہاں کی لوکل پولیس جو ہے وہ انٹرویو کنڈکٹ کرے گی. کاؤنٹی میں, میونسپیلٹی میں. ہاں, اور میں تھا آسٹن میں اس وقت. ٹھیک. آسٹن کے پولیس ڈپارٹمنٹ نے کوئی ذمہ داری سونپی گئی کہ جی جو ہے اس شہر میں جتنے لوگوں کے یہ ویزے ہیں, جس میں ایک میں بھی تھا, تو ان کا انٹرویو کیا جائے, پوچھا جائے جی ان سے کہ بھئی آپ مطلب کہاں سے آئے, کیوں آئے, کیا ہوا, وہ پتہ لگائیں. نقطہ نظر کیا زندگی کا. تو وہ لوگ بھی جو ہیں کوئی فارغ تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے نا کہ جی ہم بس ہمارے پاس تو کوئی نوکری نہیں ہے, شکر ہے آپ نے کوئی ہمیں کام دے دیا. وہ تو پہلے چوروں کو, چکوں کو, اور پھر آسٹن جو ہے وہ ڈرگ ہائی وے پہ بیٹھا ہوا ہے کہ وہ ساؤتھ سے میکسیکن بارڈر سے ڈیلس تک جو سپلائی چین جاتی ہے اور اوپر شکاگو تک, اس کو روک تھام ہے. وہ تو بیچارے پولیس والے جو ہیں لگے ہوئے ہیں کہ جی کسی ڈرگ لارڈ کو پکڑا جائے, کوئی جو ہے نا کہیں سے جو ہے نا کوکین آ رہی ہے, کچھ ہو رہی ہے. اور آسٹن کو چھوٹا موٹا شہر تو نہیں ہے نا, چوریاں چکاریاں بھی روکنی ہیں, انتظام نظم و ضبط قائم رکھنا ہے. وہ بیچاروں کو اوور لوڈ پڑ گیا. وہ جو میرا تجزیہ تھا, جو میرا تجربہ تھا, اس میں یہی تھا کہ وہ لوگ, نہ میں وہاں ہونا چاہتا تھا, میں تو ویسے ہی نہیں ہونا چاہتا تھا کہ یار یہ کیا مصیبت ہو گئی. وہ بھی کچھ اسی قسم کے جذبات کا اظہار کر رہے تھے کہ یار یہ کیسے ہمارے اوپر مزید کام مل گیا ہمیں کرنے کو. وہ بھی جلدی جلدی سے فارغ کر رہے تھے, اچھا یار اس سوال کا جلدی سے جواب دیجیے, آگے چلیے. یہ پتہ چلا 5000 کو کرنے کے بعد کچھ نہیں ملا. اب آپ مجھے بتائیں کہ جو مسلمانوں کی تعداد ہے امریکہ کے اندر, جو سٹیزن ہیں, جو پرماننٹ ریزیڈنٹس ہیں, گرین کارڈ ہولڈرز ہیں, جو ویزا پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. کچھ شاید 20 ملین کے قریب ہے. نہیں 20 ملین تو شاید نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ چند ملین ضرور ہے. چند ملین ضرور. لیکن اگر وہ 5000 کو اس وقت نہیں کر پائے تو یہ چند ملین کو کیسے ہوگا؟ ابھی اس کا میں مماثلہ جو ہے ایک اور ایشو کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو. ضرور ضرور. انہوں نے کہا جی کہ 11 ملین جو ہے اللیگل بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ٹرمپ صاحب نے کہا ہے, اور یہ بالکل صحیح ہے, تخمینہ بھی صحیح ہے. ان کو نکالنا ہے. اب سننے میں خبروں میں یہ آ رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کوئی 2 یا 3 ملین کو نکالا جا سکتا ہے, کیونکہ نکالنے کے پروسیجر کے لیے نفری نہیں ہے. کہاں سے پکڑیں گے, کون کس شہر میں بیٹھا ہوا ہے؟ امریکہ کی آبادی 340 ملین کے قریب ہے, رقبہ کتنا بڑا ہے, کہاں سے آئے گی وہ نفری؟ اگر آپ کبھی بھی کوئی شخص بھی بارڈر کراس کرتا ہے, آپ کے سننے اور دیکھنے والوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے, اکثر ان کو روکا گیا ہوگا کیونکہ وہ پاکستانی ہیں یا مسلمان ہیں یا وہ, تو آپ نے غور کیا ہوگا کہ وہاں پہ ایک کوہرام مچا ہوا ہوتا ہے ایئرپورٹ کے اوپر. وہاں اس بارڈر چیک پوسٹ پہ کوہرام مچا ہوا ہوتا ہے, وہ پروسیس کر رہے ہوتے ہیں, جلدی پڑی ہوتی ہے, جلدی پڑی ہوئی ہوتی ہے, اور وہ نہیں کر پاتے, اور کوئی کسی کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے, کوئی نکل جاتا ہے, کوئی کچھ ہو جاتا ہے. تو مجھے بتائیے کہ ٹرمپ صاحب کا یہ جو کہنا ہے کہ جی وہ مسلمانوں کو اسکرین کریں گے اور اللیگلز کو نکالیں گے, اس میں کتنی کامیابی ہو سکتی ہے حقیقتاً فرام اے کیپبلٹی پوائنٹ آف ویو. تو آپ وہاں پہ اب رہ رہے ہیں امریکہ میں, اور عرصہ دراز سے آپ اس سماج میں کام بھی کر رہے ہیں, اور ایک بہت ہی محب وطن امریکی ہیں, مگر مسلمانوں میں ایک خوف ہے. آپ کیسے اس خوف کو دیکھ رہے ہیں, اس کا کیا 2017 کے تناظر میں دیکھیں تو اس کا منطقی حل کیا ہے؟ دیکھیں, خوف جو ہے وہ تو میں کہوں گا کہ جائز ہے. دیکھیں, جب اس طرح کے بیانات, دیکھیں ٹرمپ صاحب جو ہے کسی مطلب اکھاڑے میں تو کھڑے ہو کے تو نعرہ نہیں لگا رہے نا. ٹرمپ صاحب اب صدر بن چکے ہیں. جب سے ایک شخص تھا جو صدر بنتے بنتے اس نے کچھ وعدے کیے ہیں اپنے لوگوں سے, اور ایک تحریک کو برپا کیا ہے, ایک جو ہے وہ کیا نام ہے, ایک پولرائزیشن ہوئی ہے سوسائٹی کے اندر, تو ظاہر ہے مسلمانوں کا جو خوف ہے وہ حق بجانب ہے. لیکن اگر ہم خوف کو اپنے اوپر حاوی کر لیں تو پھر تو دنیا ہمیں ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہے نا. وہ مذاق بن گیا ہے, کچھ لوگ سیریس ہیں کہ جی کینیڈا آ جاتے ہیں, کہ جی اب ٹرمپ صاحب آ گئے ہیں تو اب تو امریکہ چھوڑنے کا وقت آ گیا. دیکھیں, نہ ہی وہ کچھ چھوڑ سکتا ہے اتنی آسانی سے, اور نہ ہی ان کو کچھ چھوڑنا پڑے گا. مشکلات ضرور ہوں گی, بچوں کو اسکول میں شاید بلی کیا جائے,
مساجد کے اوپر کوئی جو ہے نا بے حرمتی کرے گا, کوئی جو ہے کسی کو جہاز سے اتار دے گا, کوئی کسی کا حجاب خدا نخواستہ کھینچے گا. لیکن دیکھیں یہ کو قیامت نہیں آ جائے گی اس سے. مسلمانوں کے لیے میں اپنے آپ کو بھی روز یہی سمجھاتا ہوں, میں بھی مسلمان ہوں, میں بھی اس سارے چکر کی زد میں آ سکتا ہوں, آیا ہوں, آتا رہوں گا. ہمیں تھوڑی جو ہے ایک تو صبر سے, اور دوسرا یہ کہ اس کو تھوڑا کلیئرلی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ لوگ کہتے بہت کچھ ہے, ہوتا کیا ہے وہ اس میں بڑا فرق ہوتا ہے. کچھ ہماری بھی ذمہ داری ہے, بالکل ہے, کہ ہم کیسے ڈیفیوز کریں اپنے بارے میں جو ہمارا یہ بہت اچھا پرسیپشن. یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. اب اس وقت جو ہے وہ ایک ہینڈز آف پالیسی چل رہی ہے رائٹ, کہ جی ہم تو ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی جو ہے نا کوآپریشن نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ تو مطلب جو ہے ہمارے خلاف ہیں, ہمیں اس میں کسی قسم کی کوئی خیر کی توقع نہیں. اور یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے, ریپبلکن پارٹی کہہ رہی ہے. وہ تو بہت سارے کانگریس مین تو اب 2018 میں دوبارہ الیکشن لڑیں گے. ان کی تو سیاسی کریئر اس بات پہ ہے کہ ٹرمپ صاحب جو ہے کہ ساتھ اگر ملتے ہیں تو ٹرمپ صاحب کو کامیاب ہونا ہے. اگر یہ خود کامیاب نہیں ہوا 2018 میں ہم الیکشن ہار جائیں گے. ان کی تو سمجھ میں آتی ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو ہے وہ جو پولیٹیکل اپوائنٹیز ہوتے ہیں, جو کہ ہر ریپبلکن انتظامیہ میں آتے ہیں, اور ڈیموکریٹس کے بھی اپنے لوگ ہوتے ہیں, وہ بھی نہیں آنا چاہ رہے. بہت سارے لوگ کیوں کہتے ہیں یار یہ پتہ نہیں کیا کرے گا, تو کہیں ہمیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں, یہ تو ڈوبے گا تو میں نہیں ڈوبوں اس کے ساتھ. یہ سب باتیں ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ. مسلمان کو یہ, لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ اس نے انتظامیہ چلانی ہے. اب بہت سارے اس کے جو لوگ ہیں جو کہ کویسچنبل قسم کے لوگ ہیں, خاص طور پہ مسلمانوں کو لے کر بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے بہت ہی جو ہے وہ ایک زینوفوبک قسم کے ویوز ہیں. میں ناموں کی فہرست میں سے نہیں جانا چاہتا, میں اس میں سب لوگ جانتے ہیں میں کن کا ذکر کر رہا ہوں, یہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو کہیں گے جی کہ بس میں تو نہیں ان کے ساتھ کسی قسم کا بھی کوئی کوآپریٹ کروں گا, تو پھر ایسے ہی لوگ آئیں گے نا, پھر آپ گلہ نہیں کر سکتے بھئی آپ وہ ساتھ نہیں دے رہے. کچھ مسلمان ہیں جن کو بیچاروں کو بڑی جو ہے مصیبت پڑی, مطلب جو ہے کہ جب ان کو کہا گیا کہ آپ کیسے مسلمان ہیں کہ آپ ٹرمپ کا ساتھ دے رہے ہیں. ہم نے یہ سوچا ہی نہیں, ہم یہ سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ ہلری صاحبہ جیت جائیں گی. ہم نے اس کنٹینجنسی کی پلاننگ ہی نہیں کی کہ وہ بھی جیت سکتا ہے. پھر وہی بات کہ چونکہ ہمیں پسند نہیں ہے تو یہ کیسے جیتے گا. بالکل ٹھیک بھئی اب وہ جیت گیا. تو کچھ لوگ ایسے تھے, دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو مطلب جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھئی وہ اپرچونسٹ ہیں, ہوتے ہیں بہت سارے لوگ. لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں مسلمانوں میں کہ جنہوں نے کیلکولیٹ کیا تھا بہت ہی انوسنٹلی کہ یہ جیت سکتا ہے, تو ہم کیوں اس کو خلاف ہوں. کل کو ہمارا صدر بن جائے گا, یہ ہمیں اس کے ساتھ کام کرنا ہے. بھئی ہم کو جو ہے کوئی ایسا تو نہیں کہ کوئی لانگ ٹرم رشتہ قائم کر رہے ہیں. پالیٹکس میں کوئی پرماننٹ اینیمیز اور پرماننٹ فرینڈز نہیں ہوتے, پرماننٹ انٹرسٹ ہوتے ہیں. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اب مسلمان جو ہیں وہ کیا کردار ادا کر سکیں گے. ان کو بہت زیادہ پریشر اپنی کمیونٹی سے ہے. اچھا تم ٹرمپ کی انتظامیہ کے ساتھ کوئی کام کرو گے, کیسے مسلمان ہو تم؟ ارے بھائی وہ اس سے کیا فرق پڑ جاتا ہے میں کیسا مسلمان ہوں. امریکی ہیں آپ بھی. نہیں امریکی ہیں, اور میں بیٹھ جاتا ہوں اپنے گھر میں مسلمان بن کے, حکومت تو اس کی چلتی رہے گی. اور پھر وہ ایسے ایسے بندوں کو لے کے آئے گا. اگر میں نہیں آ رہا بیچ میں اپنا وائس نہیں ڈال رہا, تو میں اپنے وائس کو مارجنلائز کر رہا ہوں. پھر میں یہ شکایت نہیں کر سکتا دیکھیں جی ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. تو یہ چیز سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم جو چاہتے ہیں وہ تو نہیں ہوا. مطلب بہت سارے لوگ چاہتے تھے کہ ہلری جیت جائے. ٹھیک, ہر کسی کی پسند ہے ناپسند ہے, لیکن ایسا ہوا نہیں. اب آپ کو یہ سوچنا ہے کہ اب اس نئے حالات میں آپ نے کیا کام کرنا ہے یا نہیں کرنا. بہت اہم بات کی. اب ہم تھوڑی سی آخر میں بات چیت کرتے ہیں. ٹرمپ کے آنے سے 2017 میں آفس ان کا سنبھالنے سے پاکستان کے ساتھ جو امریکہ کے ایک روایتی تعلقات ہیں جو گزشتہ کچھ سالوں سے ہمیں وہ نظر نہیں آ رہے جو کبھی ہوا کرتے تھے, مفادات ہوتے تھے, اب شاید وہ ضرورتیں نہیں رہی. اس کی وجہ سے
ہندوستان اور پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بھی ہم نے 2016 میں دیکھے، کافی کشیدہ ہوئے. 2017 میں کیسے جاتے ہیں؟ چونکہ ٹرمپ صاحب نے ایک جگہ پہ کہا کہ وہ ہندوستان کے بہت اچھے دوست ہوں گے، اور پاکستان کے بارے میں انہوں نے بہت سخت باتیں بھی کی اپنی کیمپین کے دوران. تو یہ جو ایک طرح کی ٹرائنگل سی ہے انڈیا پاکستان کے ریلیشن شپ، پاکستان کی اپنی جو سچویشن ہے ملٹری اور سول حکومتوں کے درمیان ہمیشہ سے رہنے والی کشمکش، اور ٹرمپ صاحب کا پھر آنا 2017 میں، یہ کس طرف آپ کو جاتی نظر آ رہی ہے؟ طاہر صاحب دیکھیں، بات آخر میں وہی آتی ہے کہ ٹرمپ صاحب کو حکومت کرنی ہے، کامیاب ہونا. وہ انہوں نے الیکشن، شاید ان کو اور خود بھی حیرت ہوئی ہے کہ وہ ایکچولی جیت گئے ہیں، اس مفروضے میں جو ہے حقیقت ہے، لیکن وہ اس اکھاڑے میں اس لیے نہیں اترے تھے کہ وہ ہار جائیں. ہر آدمی جیتنے کے لیے اترتا ہے. اب وہ نہ جیتے وہ ایک علیحدہ بات ہے، جیت جائے حیرت بھی ہوتی ہے، لیکن اب وہ آ چکے ہیں، ان کو حکومت کرنی ہے. ان کو اس وقت پارٹنرز کی ضرورت ہے. اس وقت انہوں نے اپنی کیبنٹ پوزیشنز بھی سنبھالنی ہے، لیکن باہر کے ملکوں کے ساتھ بھی تعلقات چلانے ہیں. میں سمجھتا ہوں وہ اوپن ہے اس وقت. اگر وہ پوٹن کے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں کاروبار، یہ جانتے ہوئے کہ روس جو ہے وہ سب سے بڑا جو ہے وہ رائیول ہے امریکہ کا روایتی طور پہ، لیکن وہ پھر بھی کرنا چاہ رہے ہیں. گھاس تو نہیں کھا گئے نا، ریشنل آدمی ہے تو وہ کوئی کسی سوچ کے تحت کر رہا ہے نا، تو اسی سوچ کے تحت وہ ترکی کے ساتھ بھی تعلقات بنائیں گے. اسی سوچ کے تحت وہ جو ہے کچھ ملکوں کو جو ہے وہ اٹیک کریں گے جہاں پہ ان کا فائدہ ہوگا، زبانی کلامی. دیکھنا یہ پاکستان ان کو دے کیا سکتا ہے اور ان کو چاہیے کیا. یہ ایک بازار ہے، ٹھیک، بالکل. آپ کچھ بیچنے آئے ہیں، میں کچھ خریدنے آیا ہوں. بالکل ٹھیک. کیا ہم لوگوں کا کیا مجھے آپ کا مال چاہیے؟ اگر چاہیے کتنے داموں پہ چاہیے؟ پاکستان امریکہ کو، بالخصوص ٹرمپ صاحب کو کیا دے سکتا ہے؟ جتنا وہ دے سکے گا اتنا وہ ٹرمپ صاحب کو انفلوئنس کرے گا. انڈیا کیا دے سکتا ہے؟ دیکھیں نا، یہ باتیں جی وہ جمہوریت پسند ہیں، آپ لوگ مسلمان ہیں تو ہم آپ کو پسند نہیں کرتے، یہ دیز میک فار گڈ ساؤنڈ بائٹس. یہ لفاظی ہے، اور جی ہم اولڈسٹ ڈیموکریسی ہیں، لارجسٹ ڈیموکریسی ہیں یہ انڈیا. بات یہ ہے کہ انڈیا امریکہ کے لیے تم میرے لیے کر کیا سکتے ہو، ایک دوسرے کے لیے کتنا بینیفیشیل ہے. ہاں، اور پاکستان کو بھی یہ چاہیے، یہ دیکھے کہ ہم ٹرمپ صاحب ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ان کو بھی کسی نے نہیں روکا ہوا، ٹھیک ہے، کمزور پلیئر ہیں. ٹھیک. بھارت کو بھی چاہیے کہ وہ دیکھے کہ جی مودی صاحب جو ہے، اب حکومت مودی صاحب نے کرنی، ان کو بھی دیکھنا ہے کہ امریکہ میرے لیے کیا کر سکتا ہے. مجھے یہ پرابلمز ہیں، میرے ان پرابلمز کو کون سے سالو کر سکتے ہو تم، اور کس حد تک سالو کر سکتے ہو. تو پاکستان کو یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان ایسا کیا کر سکتا ہے کہ جو پہلے اس نے نہیں کیا، اور وہ کس حد تک ٹرمپ صاحب کے فائدے میں ہو سکتا ہے. افغانستان کا مسئلہ ہے، فوجیں ہیں وہاں پہ امریکہ کی، کیا کوئی وہاں پہ کوئی سودے بازی ہو سکتی ہے؟ کیا وہاں پر کوئی حالات تبدیل ہو سکتے ہیں؟ کیا طالبان جو اب کے ساتھ جو پھر سے ایک پینگیں بڑھ رہی ہیں کہ جی بات چیت چل رہی ہے، غنی انتظامیہ بھی کہہ رہی ہے اشرف غنی کی کہ جی ہم بھی بات چیت کر رہے ہیں، چین بھی آیا ہوا ہے، روس بھی آیا ہوا ہے. تو اس میں کیا مدد پاکستان کر سکتا ہے؟ ابھی تک تو پاکستان نے کوئی مدد نہیں کر پایا، یا نہیں کرنا چاہ رہا، یا کسی چیز کا انتظار ہو رہا ہے. خدا بہتر جانتا ہے ان کے ذہن میں کیا ہے، میں ان کے ذہنوں میں نہیں ہوں. لیکن یہ ہے کہ آخر میں بات وہی ہے، تم کیا دے سکتے ہو اور مجھے کیا چاہیے. تو اس بنیاد پر ٹرمپ انتظامیہ اور آنے والی کئی انتظامیہ اور تاریخ کو اگر ہم نظر اٹھا کے دیکھیں تو اگر ملکوں نے آپس میں کوئی اپنا الحاق کیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعلق بنایا ہے، وہ مفادات کی بنیاد پہ کیا ہے. آپ مسلمان ہیں نہیں ہیں کیا ہیں، یہ باتیں ہوتی رہیں گی. پہلے یہ بتائیے کہ میرے لیے آپ کر کیا سکتے ہیں. بینیفیشیل ہم ایک دوسرے کے لیے کتنا ہے. جہاں افراد کی سطح پہ یہ بات ہے، وہاں قوموں کی سطح پر، ملکوں کی سطح پر بھی ہے. یہ بات حقیقت ہے. بہت آخر میں ہم ٹرمپ سے ہٹ کے، داعش سے ہٹ کے، پیور پاکستان اور ہندوستان جس ریجن سے ہمارا تعلق ہے، ساؤتھ ایشیا سے، تھوڑی سی بات آپ سے کرتے ہیں. 2016 میں کشیدہ ہوئے ہندوستان اور پاکستان کے حالات. کشمیر ایک مسئلہ ہے 47 سے اب تک. 2017 میں، ابھی 2016 میں نومبر میں پاکستان کی ملٹری کی جو ٹاپ براس تھی وہ تبدیل ہوئی.
اس سے پہلے کافی ایک بظاہر ٹینشن نظر آ رہی تھی سویلین گورنمنٹ اور فوج میں، اب ذرا کوئی کام ڈاؤن ہوتے نظر آ رہے ہیں. ہندوستان کے ساتھ سرجیکل سٹرائکس کا بھی اصلاح ہوا، تو آپ کیسے پاکستان کو آگے بڑھتے 2017 میں دیکھ رہے ہیں، اور پاکستان اور ہندوستان کے تعلقات کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کچھ مہینے، یہ ستمبر کے مہینے میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ دونوں ملک جو ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ کسی قسم کی کوئی کشیدگی ہو. کشیدگی ان کے دونوں کے مفاد میں نہیں ہے. ٹھیک. مودی صاحب حکومت میں اس لیے نہیں آئے کہ وہ پاکستان کے خلاف جنگ کریں. بالکل ٹھیک ہے. مودی صاحب جو ہے وہ اس لیے آئے ہیں کہ عام آدمی کی جو پولیٹیکل، اکنامک، سوشل ریالٹیز ہیں ان کو چینج کریں. ٹھیک، درست. ٹھیک ہے نا، اکانومی کو ایڈریس کریں. پاکستان کے اندر بھی پاکستان کے پاس پلیٹ فل ہے، چاہے وہ سیاسی ایشوز ہیں، چاہے وہ اقتصادی ایشوز ہیں، چاہے وہ گیس کے ایشوز ہیں، بجلی کے ایشوز ہیں، پلیٹ فل ہے. افغانستان کا مسئلہ ہے، سی پیک، اور اب تو سی پیک بن رہا ہے. بالکل ٹھیک. کوئی پاکستان کی حکومت یہ نہیں چاہے گی کہ سی پیک کوئی ایسی کارروائی ہو جس سے سی پیک کو نقصان پہنچے. مودی صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں جو ہوں وہ اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کروں گا، اور بہت ریڈیکل سٹیپس لے رہے ہیں. انہوں نے اپنا پورا کا پورا سیاسی کریئر داؤ پہ لگا دیا. انہوں نے یوں سمجھیے کہ کسی شخص نے اپنی ساری جمع پونجی جو ہے زندگی کی وہ لگا دی ہے. وہ نہیں چاہتے کہ جنگ ہو، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی شاید جنگ ہو سکتی ہے. اور وہ کیسے ہو سکتی ہے کہ اگر آپ جو ہے ان ڈائنامکس کو کنٹرول نہ کر پائیں، کہ پاکستان کی جانب سے دہشت گرد عناصر جا کے بھارت میں حملہ کرتے ہیں تو بہت دباؤ آتا ہے پھر مودی انتظامیہ پہ کہ وہ اس کا کچھ جوابی کارروائی کرے. اچھا، ابھی تک ان کارگل کے واقعے کے بعد سے، جب سے کارگل سے بھی 1 سال پہلے جب ایٹمی ہتھیار کی ٹیسٹ ہوا تھا، اس سے لے کے تو یہ ستمبر تک جو ہے یہ بھارت کے اندر ایک اتفاق رائے تھی کہ اگر ہم پاکستان میں جوابی کارروائی کرتے ہیں تو جنگ ہو جائے گی، بڑی جنگ چھڑ جائے گی، جو نیوکلیئر ہتھیار تک چلی جائے گی، یہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی. مودی صاحب نے، ویسے تو بھارتی حکومت نے اور بھارتی میڈیا نے اس کو بہت پھیلایا سرجیکل سٹرائک کے نام سے، لیکن مودی صاحب نے، جو میرا تجزیہ ہے وہ یہ، کوئی سٹرائک ضرور کی ہے، کچھ فوجیوں کو بھیجا، کتنے اندر وہ ڈیپ گئے یہ اب اللہ بہتر جانتا ہے. یہ انفارمیشن جو ہے وہ کلیئر نہیں ہے. انہوں نے کتنے اڈوں کو، ٹھکانوں کو خراب کیا، برباد کیا، اور دہشت گردوں کو مار دیا، اور کتنا نقصان ہوا اور کیا ہوا، یہ چیزیں جو ہیں مطلب بحث ہم کرتے رہیں گے، لیکن کچھ ضرور ہوا ہے. اور وہ جو کچھ ہوا ہے اس سے مودی صاحب نے یہ ثابت کیا ہے کہ جتنے لوگ مجھ سے پہلے آئے تھے وہ ڈرتے تھے اور خامخواہ ڈرتے تھے. اچھا، یہ اب کانفیڈنس پیدا کر دیتا ہے، اور اس میں اوور کانفیڈنس کا بھی پھر ایک عنصر آتا ہے، اور یہ پاکستان کے اوپر پھر ایک پریشر پڑتا ہے کہ وہ جوابی کارروائی کریں. تو جوابی کارروائی کرتے کرتے حالات بگڑ سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، کسی کی نیت نہیں ہے، ویسے تو نہیں نظر آتا کہ کوئی بھی جو ہے اپنی مرضی سے جو ہے حالات خراب کرے گا، جنگ کی طرف جائے گا. مسائل بہت ہیں، لیکن مس کیلکولیشن اور پرسیپشن اور مس پرسیپشن کی گیم کی وجہ سے کم از کم جو ہے اگر بڑی جنگ بھی نہیں ہوتی، اگر کچھ چھوٹی موٹی اسکیل پہ بھی کوئی جنگ ہوتی ہے ہفتے 2 ہفتے کی، میں نہیں کہہ رہا ہوگی، میں کہتا ہوں اگر ہوتی ہے تو پاکستان کو اور بھارت کو بہت بھاری اقتصادی قیمت ادا کرنی پڑے گی. وہ چاہتے نہیں ہیں، لیکن جیسے میں نے کہا کبھی کبھی آپ نہ چاہتے ہوئے بھی حالات آپ کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ اپرچونٹی بھی ہے، تھریٹ بھی ہے پاکستان اور انڈیا کے پاس. بہت آخر میں پاکستان کی سول گورنمنٹ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو بہت پاورفل ہے، ہمیشہ سے رہی ہے، اس کے حالات آپ کو 2017 میں کس طرف جاتے نظر آ رہے ہیں؟ میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی اس موضوع پہ جو ہے کامنٹ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں جو ٹرینڈ لائن ہم دیکھ رہے ہیں بہت سالوں سے، کہ جہاں وہ جو سول ملٹری امبیلنس جو ہے وہ کچھ درست ہوتا ہوا نظر آتا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ گامزن رہیں گے ہم اس سڑک پہ. اس کی وجہ بیسکلی یہ ہے کہ نہ ہی فوج چاہتی ہے کہ وہ اس بلا کو اپنے گلے میں ڈال لیں، اور نہ ہی سیاسی قوتیں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو اس طریقے سے کاٹ رہی ہیں یا اپنے ایک دوسرے کو اڑنگی دے رہی ہیں کہ وہ ایون اگر آپ دیکھیں
تو عمران خان صاحب نے بھی جو ہے بالآخر وہ جو ابھی لیٹسٹ دھرنے کا جو ہے نا کیا تھا، اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہم عدالتوں کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ کیا ہوگا. تو اگر اس سب چیز کو دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سول ملٹری ایک ریلیشن شپ ہے وہ کل درست نہیں ہو جائے گا 2017 میں، یہ تو کئی سال لگ جائیں گے، اور درست ہونے کی بھی بہت ساری شکلیں ہیں. تو لیکن میں پر امید ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے تمام پریشانیاں اور پرابلمز کو لیتا ہوا، ڈگمگاتا ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ صحیح سمت کی طرف جا رہا ہے. اب جو ہے میں انسان ہوں، میرا تجزیہ غلط بھی ہو سکتا ہے، خدا سے دعا کرتا ہوں کہ نہ ہو. اور شاید میں اس سے مزید کوئی بات نہیں پوچھنا چاہ رہا تھا، مگر ایک بات ذہن میں آ گئی سی پیک کے حوالے سے. بلوچستان میں پاکستان کا فلی کنٹرول نہیں ہے، مگر سی پیک بھی تقریباً کافی اس کا حصہ بلوچستان سے بن رہا ہے. تو بلوچستان پاکستان کے قابو میں رہے گا؟ سی پیک کیسے چلے گا؟ اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے. دیکھیں، گو کہ وہ انہوں نے اپنے اوپر انویسٹ کیا ہے، لیکن وہ بھی جو 46-45 بلین کا جو انویسٹمنٹ ہے چائنیز، انہوں نے اپنے ہی کمپنیوں کو ٹھیکے دیے ہیں. گو کہ پاکستان میں کام ہوگا اور پاکستان میں وہ مینیفیسٹ ہوگا، لیکن انہوں نے ایسے نہیں دیا، سوچ سمجھ کے دیا. چھوٹی موٹی رقم نہیں ہے، یہ کوئی 2-3 ملین کی بات نہیں ہے، یہ 45-46 بلین کی بات ہے، جو کہ چائنا کے لیے بھی ایک بڑی رقم ہے. چائنا کے حالات بھی خراب ہیں، ان کی بھی جو جی ڈی پی ہے ڈراپ ہو گئی ہے، اور ان کی گلوبل جو ڈاؤن ٹرن اکنامک، اس کی وجہ سے ان کے ایکسپورٹس اب اس لیول پہ نہیں ہیں. تو اس سب چیز کو دیکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس چیز کو چلائے گا. کیا پرابلمز نہیں ہوں گے؟ کیا کوئی چائنیز جو ہے مطلب لوگوں کے اوپر کوئی حملہ نہیں ہوگا پاکستان میں مستقبل؟ ہم نہیں چاہتے کہ ہو، لیکن کیا ایسا نہیں ہوگا؟ ہو سکتا ہے نہ ہو، مسائل ہوں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام آگے بڑھتا رہے گا. بلوچستان کا جہاں تک مسئلہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ گو کہ بلوچستان کا اتنا بڑا انسرجنسی نہیں ہے جتنی کہ جو ہے بنائی جاتی ہے، لیکن جو عناصر ریبیلیس ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جو سول ملٹری عہدیدار ہیں، یہ ان کے لیے ان کے فائدے میں ہے کہ اگر ان کے ساتھ جو ہے کوئی بات چیت ہو، اور جو نہیں بات چیت کرنا چاہتا پھر آپ اس کے ساتھ اسی طریقے سے ڈیل کریں، لیکن یہ نیگوسیشن کے تھرو ان لوگوں کو مین سٹریم میں لانے کی کوشش جاری رہنی چاہیے. میں نہیں کہتا کہ وہ کل آ جائیں گے، لیکن یہ ہے کہ اور راستہ نہیں ہے کوئی. چونکہ ان کے ساتھ بھی بہت ہیومن رائٹس وائلیشنز ہوئی ہیں. جی ہوئی ہیں، ہزاروں بیچارے مارے گئے، بلوچی ڈسپلیس بھی ہوئے. تھوڑی سی جو ہے اپنا ریاست کو بھی لچک دکھانی چاہیے. اگر کوئی جو ہے مطلب ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کے بارے میں اگر کوئی اپالوجی آ جاتی ہے کہ جی ہم جو ہے ہم ایڈمیشن ہو جائے، اور اس کی کوئی کمپنسیشن بھی ہو، لوگوں کو اکاموڈیشن ہو، کوئی اٹانومی دے دی جائے، کم از کم کوئی ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا جو ہے نا پروسیس ہو، تو اس میں یہ ہے کہ پھر اس آگ کو ٹھنڈا کرنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی. بجائے اس کے کہنے کہ جی بھارت یہ کر رہا ہے، بھارت وہ کر رہا ہے، بھارت ہوا دے رہا ہے، تو بھائی وہ تو دے گا نا، وہ بھارت ہے. آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس ہوا کو ٹھنڈا کی، آپ وہ تو کرتے رہیں گے، آپ اپنا کام کریے. آپ لوگوں کو ایسے حالات پہ مت چھوڑیے کہ وہ ان کی گود میں چلے جائیں. آپ کے گھر کو، کسی کے گھر کو بھی کوئی باہر کا شخص تبھی آ کے خراب کر سکتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے گھر میں کوئی پرابلم کریٹ کیا ہوا ہے. نہ ہو تو باہر کا آدمی کتنا کو کر لے گا، کیا کر لے گا. بہت شکریہ کامران بخاری صاحب، بہت سیر گفتگو رہی. 2016 کو ہم نے کچھ سمجھا، دنیا کے گمبھیر مسائل، خاص طور پر وہ مسائل جو ہمارے ارد گرد کے ہیں، جو ہم سے جن کا تعلق ہے، اور 2017 کو آپ نے جس طرح دیکھا اس سے ہمیں صورتحال کو سمجھنے میں مدد ملی. بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے کامران بخاری صاحب کا بھرپور تجزیہ سنا. 2016 میں مڈل ایسٹ میں کیا ہوا، امریکہ میں ایک نیا صدر منتخب ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ہندوستان کے تعلقات کس نہج پہ رہے، اور اب 2017 میں حالات اور واقعات کس طرف ہمیں لے کر جاتے ہیں. آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. Number 1 Multicultural Channel. This is TAG TV.